أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی پیاری مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان۔ دینی ٹاپک پہ آپ سے آگاہ بگاہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب صدقے دینی موضوع پر ہم حدیث کی روشنی میں آپ سے موضوع لے کر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ یار دوستو، آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب کرنے سے کچھ بھی نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو واقعہ نمبر 5، کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذموم قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کو کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر ہمیں دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے کوئی چونو چرا کی نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ جان کانپنے لگی۔ ابن شام صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 12، واقعہ نمبر 5 سے یہ حدیث کی روشنی میں ناظرین کرام آپ سے شیئر کی گئی موضوع کے چند اشعار۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، ذہانت اور کتنا ان کا پیارا مقام، حتیٰ کہ پرندے، جانور، حیوان سب پتھر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کو سلام کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس
ان پیارے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی انسانیت کے ساتھ بھلائی کریں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، تاکہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اللہ پاک کے ہاں کیا صلاح ملے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یار آپ کا سبسکرائب اور لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نئی پیاری اور اسلامی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی